پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم زمین پر اتریں گے تو نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال دنیا میں ان کا قیام رہے گا، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور وہ میرے پاس میری قبر میں دفن ہوں گے، اور قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان سے اٹھیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہی قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کی راجدھانی کیپٹل دمشق کی جامع مسجد کے منارے شرقیہ یعنی مشرقی منارے پر فرشتوں کے پروں پر دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر اتریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے اور آپ مصلی پر کھڑے ہو چکے ہوں گے، صفیں سیدھی ہو چکی ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام مہدی حضرت عیسیٰ کو آگے کریں گے کہ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو آگے کر دیں گے اور وہی فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ اور امام مہدی علیہ السلام کی پرورش اور ان کی تربیت مدینہ منورہ میں ہوگی، یعنی وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں بڑھیں گے اور جوان ہوں گے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اور جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو لوگ ان کو پہچان جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد دجال آ چکا ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے 7 سال دجال اس دنیا میں تباہی مچا چکا ہوگا، اور اس دنیا میں فساد اور بگاڑ اور کرپشن اور ایمان پر لوگوں اور مسلمانوں کے ڈاکہ ڈال چکا ہوگا۔ یہ ساری صورتحال ہو چکی ہوگی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ دجال کے آنے سے پہلے 2 سال پہلے امت اور پوری دنیا قحط سالی سے جوجھے گی، اور پوری دنیا میں سوکھا پڑ جائے گا، لوگ نوالے کے لیے ترسیں گے، لقمے کے لیے ترسیں گے، بھوکوں مرنے لگیں گے۔ یہ صورتحال پوری دنیا میں ہو جائے گی۔ اس وقت دجال آئے گا اور امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہی اسی لیے ہوگی کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو موقوف کریں گے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے اور دعوت دیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لا چکے ہوں گے تو دجال ایسے پگھلے گا جیسے کہ پانی میں نمک پگھلتا ہے، اور وہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جہاں تک پہنچے گی وہ دجال وہاں تک پگھلتا رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ دجال کا تعاقب کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے، اور فلسطین جو آج اسرائیل نے ہڑپ لیا ہے، یہودیوں نے ہڑپ لیا ہے، فلسطین اور ملک شام کے ٹکڑے کر دیے ہیں، باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کا خاتمہ کریں گے اور اس کو اس دنیا سے اس کو جہنم رسید کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے مدینہ منورہ کے قریب پہاڑ کے دامن میں دجال رکے گا، اور چاروں طرف سے لوگ دجال سے بیعت کے لیے آ رہے ہوں گے، اور دجال کو اپنا خدا اور مسیحا اینٹی کرائسٹ مان رہے ہوں گے۔ یہ مدینہ منورہ کے پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے گا، اور اس وقت مدینہ میں 2 جھٹکے زلزلے کے دیے جائیں گے۔ جو کچے ایمان والے ہوں گے وہ مدینے سے نکل باہر ہوں گے،
اور دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے، لیکن جو پکے ایمان والے ہوں گے وہ ڈٹے رہیں گے۔ اور یہاں تک کہ تذکرہ آتا ہے کہ ایک عالم دجال کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ تو کانا دجال ہے، مجھے یقین ہے میرے نبی نے کہا تھا۔ تو دجال کے لوگ اسے مارنے دوڑیں گے اور انہیں قتل کرنے دوڑیں گے، تو دجال منع کر دے گا اور کہے گا کہ انہیں آنے دو، اور جب وہ آئیں گے تو وہ دجال ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں اور کچھ اپنی شعبدہ بازی سے یہ سارے کام کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگوں، اس عالم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، 2 حصوں میں یہ بٹ چکا ہے، اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لو گے؟ کیا مجھے اپنا رب مانو گے؟ لوگ کہیں گے، بیک زبان کہیں گے کہ میں تو اپنا خدا مان چکا ہوں، تمہیں مسیح تسلیم کر چکا ہوں، بس مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس عالم کو وہ حکم دے گا، وہ جڑ جائیں گے اور زندہ ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ اس عالم کو دجال قتل کرنا چاہے گا، مارنا چاہے گا تو وہ پھر نہ مار سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ دجال کو کچھ طاقت دیں گے اور کچھ اپنی شعبدہ بازی کے ذریعے سے یہ ساری کرتوت اور سارے کارنامے وہ کرے گا۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر جمعے میں سورہ کہف کی تلاوت کرے، اور اگر پوری صورت نہ ہو سکے تو کم سے کم سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں ہی پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آیتیں بھی اس کے دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ دعا مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ پوری دنیا میں وہ تباہی مچائے گا، پوری دنیا میں وہ خرافات پھیلائے گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ ٹارگٹ کرے گا، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا اور کفر و شرک میں ملوث کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے کارندوں سے، دجال کے کارکنان سے اور بنفس دجال سے حفاظت